بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو اہل علم سے اس کے بارے میں سوال کر لیا کرو۔ اگر تمہیں کسی چیز کا بارے میں پتہ نہ ہو تو اہل ذکر سے اس کے بارے میں پوچھ لیا کرو۔ فاسألوا اہل الذکر، اب ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر سے مراد ہے قرآن۔ تو قرآن کن کے اوپر نازل ہوا؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تنزیل من رب العالمین، قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا، نازل بہ الروح الامین، روح امین جبریل امین اس کو لے کر آئے، علی قلبک، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر کے اوپر۔ اور 29ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ جو قرآن ہے نا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے، آپ کی گفتگو مبارک سے ادا ہوا ہے۔ جو حضور علیہ السلام کی گفتگو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وحی مطلوب اور ایک وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب قرآن بنتی ہے اور وحی غیر مطلوب جو حدیث بنتی ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے اور ذکر والے سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی منی وانا منہ، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور ایک حدیث میں الناس من شجرۃ شتیٰ انا وعلی من شجرۃ واحدہ، اللہ نے ہر انسان کو الگ الگ درخت سے پیدا کیا ہے، مجھے اور علی کو اللہ نے ایک درخت سے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے اوپر قرآن نازل ہوا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کا کتنا گہرا اور مضبوط تعلق تھا، اور قرآن کے ساتھ کتنا تعلق تھا۔ آپ فرماتے میں سواری کی ایک رکاب کے اوپر قدم رکھوں تو الحمد شریف شروع کرتا ہوں، دوسری رکاب کے اوپر قدم رکھوں تو میں پورا قرآن پاک مکمل کر لیتا ہوں۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ نے سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ کے اندر رکھا، ساری فاتحہ کا علم اللہ نے بسم اللہ شریف کے اندر رکھا، اور ساری بسم اللہ شریف کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے با کے اندر رکھا، اور اس کا سارا علم جو ہے اللہ نے با کے نقطے کے اندر رکھا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں انا نقطہ تو تحت البائی، کہ با کے نیچے جو نقطہ ہے نا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سے کہا کہ آپ اہل بیت کا بارہ ذکر کرتے ہیں، تو آپ یہ جو علی ہیں، حسن ہے، حسین ہے، فاطمہ ہے، ان کے نام آپ ہمیں قرآن پاک سے سنا دیں، قرآن پاک سے نکال کے دکھائیں۔ آپ نے کہا یہ کوئی مشکل بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بسم اللہ سے۔ کہا کہ بسم اللہ کے حروف کتنے ہیں؟ کہا 786۔ تو کہا حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام کے اعداد نکالے جائیں نا وہ 786 بنتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شروع ہی اپنے محبوب بندوں سے جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو قرآن کے آغاز کے اندر ہی یاد فرمایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی المرتضیٰ اس شہر کے کیا ہیں؟ دروازے ہیں۔ من اراد الشہر فلیأت الباب، جس نے شہر کے اندر داخل ہونا ہے تو وہ پہلے دروازے کے اوپر آئے۔ گویا اگر کسی نے علم لینا ہے تو اسے علی کے دروازے سے ملے گا، علم انسانوں کو علی کے دروازے سے ملے گا۔ اور میں نے ایک مرتبہ بات کی تھی کہ یہ تعلیم ہے نا، تعلیم بڑی پتے کی بات ہے۔ تعلیم جو ہے یہ علم سے بنا ہے، تعلیم کا لفظ علم سے بنا ہے، عین لام میم سے بنا ہے۔ تو تعلیم کے اندر تا اور میم یہ دونوں الگ کر دیے جائیں نا تو بن جاتا ہے تم، اور پیچھے رہ جاتا ہے عین لام یا علی۔
کہ علم تمہیں علی کے دروازے سے ملے گا۔ اگر علم کے اندر کمال چاہتے ہوں، علم کے اندر روحانیت چاہتے ہوں، تقوی اور طہارت چاہتے ہوں یا معرفت چاہتے ہوں تو وہ تمہیں علی کے دروازے سے ملے گی۔ تو حضرت شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ اگر تلوار ہے تو وہ علی کی ہے، اگر نوجوان ہے تو وہ علی ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں کہ جن کو اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، آپ کو اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ حیدر کرار کا مطلب ہوتا ہے، حیدر کا معنی ہوتا ہے پلٹ کر حملہ کرنا، اور کرار کا معنی ہوتا ہے بار بار حملہ کرنا۔ تو حیدر کرار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو ایسا اللہ کا شیر ہوں کہ جو پلٹ پلٹ کر بار بار حملہ کرنے والا ہوں، اس کو یہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب کوفہ کے منبر کے اوپر یہ فرما رہے تھے نا، سلونی اما شئتم، کہ جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہیں بتاؤں گا، تو جبریل امین آئے اور انسانی صورت میں آ کر کہا بتاؤ اس وقت جبریل کہاں پر ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، مشرق کی طرف دیکھا، مغرب کی طرف دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھ لیا اور میں نے زمین کی جو ہے وہ تحت سرا کو دیکھ لیا، مشارق اور مغارب کو میں نے دیکھ لیا ہے، مجھے جبریل کہیں نظر نہیں آتے۔ تو اے سوال کرنے والے میرا یقین ہے کہ جبریل تو ہی ہے، یعنی اس قدر آپ کا علم تھا۔ اور میں نے اپنی ساری زندگی کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ یہاں تو نبی پاک نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، سلونی اما شئتم، کہ جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ دوسرا کائنات کے اندر اگر کسی نے دعویٰ کیا، حدیثیں اٹھا کر دیکھ لیں، پورا سیاستہ اٹھا لیں، لٹریچر اٹھا کر دیکھ لیں، یہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ کائنات کی جس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کرو گے میں تمہیں وہی چیز جو ہے وہ عطا کروں گا۔ آج جو اگر کاش حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ان کو پڑھا جائیں، ان کے فرامین کو پڑھا جائیں، تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ علم کیا چیز ہے، روحانیت کیا چیز ہے، ولایت کیا چیز ہے، تصوف کیا چیز ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کل جمعۃ المبارک ہے، اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ سیرت، کردار اور آپ کے علم، تقوی اور طہارت، انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے میں روشنی ڈالوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک فارسی کا شعر یاد آ گیا، بڑا مشہور شعر ہے، کہتے ہیں کسیرا میسر، کسیرا میسر بائی سعادت، کس کو یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے؟ کسیرا میسر بائی سعادت، کس کو یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے؟ باکعبہ ولادت با مسجد شہادت، کہ حضرت علی المرتضیٰ کے علاوہ کسی کا یہ اعزاز نہیں کہ جن کی ولادت خانہ کعبہ شریف کے اندر ہوئی ہو۔ یہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، اور اس کے اوپر ہمارے پاس پورے بڑی بڑی کتابیں اور دلائل اس کے اوپر اندر موجود ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہوئی ہے نا وہ خانہ کعبہ شریف کے اندر ہوئی ہے، خانہ کعبہ شریف کے اندر ہوئی ہے، اور دوسرا آپ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ بھی مسجد شریف کے اندر ہوئی ہے، مسجد نبی شریف کے اندر۔ تو کسیرا میسر بائی سعادت، تو کائنات میں آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے نہیں ہے کہ اگر ان کی ولادت ہوتی ہے تو خانہ کعبہ شریف کے اندر ہوتی ہے، اگر ان کی شہادت ہوتی ہے تو مسجد نبی شریف کے اندر آپ کی جو ہے وہ شہادت ہوتی ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ تھا۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں سے شمار کیا ہے، اور یاد رکھیں آخری خطبے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دو جملے جو بیان کیے وہ یہ تھے کہ انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تمہارے اندر قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسرا میں تمہارے اندر اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تمہارے اندر قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تمہارے دوسری اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخری بات میں کر رہا ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تمہارے اندر قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو قرآن ایک ایسی چیز ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ قرآن کے اندر اللہ نے ہر چیز کا بیان
اس کو ذکر کیا، ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر ہے۔ اور دوسری آیت ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کائنات کے ہر خشک اور تر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر رکھ دی ہے۔ جب ساری چیزوں کا علم قرآن کے اندر ہے تو پھر اس کے بعد اپنے اہل بیت کا ذکر کیوں کیا؟ اپنی اہل بیت کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک تھیوری ہے۔ جس طرح ہم ایک نالج پڑھتے ہیں، یعنی اگر کسی نے MBBS بننا ہے تو وہ ایک سلیبس مکمل کرتا ہے، کسی نے عالم بننا ہے تو 8 سال کا کورس مکمل کرتا ہے۔ یہ ایک تھیوری ہے قرآن پاک میں۔ قرآن پاک کے اندر قوانین ہیں، قرآن پاک کے اندر جو ہے اصول ہیں، ضوابط ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے، صبر کیسے کرنا ہے، تقوی کیسے اختیار کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ نبی پاک نے اپنی اہل بیت کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا کہ وہ تھی تھیوری اور یہ ہے اہل بیت پریکٹیکل۔ اگر کسی نے نماز دیکھنی ہے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز دیکھ لیں۔ اگر کسی نے سجدہ کرنا دیکھنا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدہ کرنا دیکھ لیں۔ اگر کسی نے اپنی اولاد کی تربیت کو دیکھنا ہے تو وہ حضرت سیدہ کائنات کی تربیت کو دیکھ لیں کہ اولاد کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت سیدہ کائنات اللہ کا قرآن جو ہے وہ پڑھ رہی ہے۔ قرآن پڑھنا دیکھنا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کے بازاروں کے اندر دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قاری قرآن پڑھتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کر، قاری قرآن پڑھتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کر، تو نے حسین نیزے پہ قرآن سنا دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو خیر یہ ذکر تھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حیدر کرار، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، جن کو اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ اقبال نے ان کے بارے میں فارسی اسرار رموز خودی کے اندر بے شمار ان کے بارے میں فارسی کے اندر کلام کیا ہے۔ انشاءاللہ کل جمعے کے وقت میں آپ کی حیات طیبہ کے اوپر جو روشنی ڈالوں گا، دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک۔